یہ ایک جامع منصوبہ درکار ہے. نہ اس کے لیے پولیس ہے آپ کے پاس, ٹھیک, نہ آپ کے پاس موضوع عدلیہ ہے, ججوں کی تعداد ہی بہت کم ہے, ٹھیک, کوئی کوآپریشن نہیں ہے, کوئی ہم آہنگی اس مشین میں نہیں ہے. صحیح. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نتیجہ نکلے گا, ان پہ دباؤ آئے گا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ بات چیت کریں, معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. ادارے تو آپ نے تباہ کر لیے. وہ جو ادارے نگران ہیں, کین کمشنر ہے, یہ جو گنے کا کمشنر ہوتا ہے, اور جو ایس سی پی ہے اور وغیرہ وغیرہ جتنے ادارے ہیں, کسی نے اپنا رول تو نہیں پلے کیا. میرے پاس بڑے اور بھی سوالات اسی سے متعلق ہے ہارون صاحب. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سارے اہم سوالات اسی تمام تر ایشو کو لے کر, خاص طور پر نیب سے متعلق میں ہارون صاحب سے جانوں گی کہ ویسے تو ریفرنس فائل کرتے ہوئے, تمام تر چیزیں کرتے ہوئے سال, 1.5 سال, 2 سال کہیں نہیں جاتے. 90 روز کے اندر انکوائری رپورٹ کس طرح سے بنے گی, مسابقتی کمیشن کے حوالے سے بڑے اہم سوالات ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ عمران حکومت ان تمام بحرانوں کے ساتھ کیا نبرداشت ہوگی. کوئی نہیں بات بکوا, 1 منٹ لیٹ ہو جاتا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایف بی آر کرے گی, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے. چلیے بریک کی طرف چلیں گے. بریک. ویلکم بیک. ہارون صاحب, نیب سے متعلق چونکہ بات چل رہی تھی, تو بتائیے کہ 90 روز میں کس طرح سے انکوائری رپورٹ یہ لوگ بنا سکیں گے, ترتیب دیں گے, پیش کریں گے. یہ دیکھیں نا, ادارہ اس قابل ہی نہیں ہے. اور معذرت ہارون صاحب, مسابقتی کمیشن کی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اور میرے پروڈیوسر صاحب اگر یہ مناسب سمجھے, اگر نکل سکے, ابھی بہت ساری ڈیٹیل ہیں, بہت ساری جن چیزوں کے اوپر تحقیقات انہوں نے کی, 1 by 1 وہ سب مجھے یاد ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے, ان کے اوپر تحقیقات پہ آپ تک تو کچھ نہ ہو سکا. اگر اس کے اوپر کوئی کارٹلائزیشن, یہ سادہ بات ہے کہ ادارے کمزور ہیں, اپروچیبل ہیں, ان میں لوگ ہیں جنہیں کرپٹ کیا جا سکتا ہے, جو اپوزیشن کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو دیکھیں نا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ مافیا کی طرح کام کرتی تھی, ان کے لوگ ہیں. ہر کیس سے زرداری صاحب کیسے بری ہو گئے, یہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کا قصہ اب آگے پتہ چلا نا, کتنی ٹیٹیز آتی تھی اور جاتی تھی. اس سے پہلے کیا, اربوں روپے. اس سے پہلے وہ دھڑلے سے سینے پہ ہاتھ مار کے اعلان کرتے تھے کہ ایک دہلے کی کرپشن کوئی ثابت کر دے. صحیح ہے, صحیح. ابھی اس معاملے میں پھر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کیا کر پائیں گے, کچھ کر سکیں گی؟ نہیں, سول ادارے اس قابل ہی نہیں ہیں. تو وہ پس پردہ جو کچھ ہو سکا, نواز شریف کو کسی نے بتایا تھا نا, دیکھیں دونوں پہلے شیخ رشید نے شوہر میں شاہ دیا, ایک ان کو اطلاع تھی, شہباز شریف کو اندر سے اطلاع دی گئی تھی. صحیح. لیکن پھر اس کا مطلب ہے ہارون صاحب, ہمیشہ اپوزیشن جس طرح سے موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے, یہ اپوزیشن تو اس قابل نہیں رہی ہے. خان صاحب اپنے 5 سال پورے کر لیں گے. کرپشن کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ انڈیا کے ساتھ ہے, جس طرح کے تعلقات ہیں, اور حتیٰ کہ انڈیویجولز کے ساتھ تعلقات ہے, بیٹے کو لے کے کسی کے گھر جاتے ہیں, ان کے گھر لوگ آتے ہیں, وزیر اعظم آتا ہے, بہت مشکوک لوگوں کو بغیر ویزا کے ملک میں آتے ہیں, ان کے ساتھ جاتے ہیں. وہ ایک عام سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف تک کسی کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. اداروں کے لیے صرف ایک آرمی کا مسئلہ نہیں ہے, اور فعال طبقات میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نواز شریف کو قبول نہیں کر سکتے. انڈیا اس ملک کو توڑنے کے اور ختم کرنے کے درپے ہے, اور ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے. وہ زرداری صاحب جو ہیں, ایک تو ان کی صحت جواب دے گی بالکل, دیکھیں وہ سامنے ہی نہیں آ رہے, اور دوسرے یہ وہ سندھ تک محدود ہو گیا, اور سندھ تک میں بھی وہ اس لیے محدود ہو گئے کہ پولیس اور سرکاری ملازموں کو استعمال کرتے ہیں. ایک کھلے مقابلے میں ان کے لیے جیتنا دیہی سندھ میں بھی اب اتنا آسان نہیں رہا, شہری سندھ تو پہلے ان کے ہاتھ سے نکل چکا. تو اس کا مطلب ہے کہ راستہ صاف ہے, 5 سال پورے کریں گے عمران خان صاحب؟ ان کو ضروری نہیں ہوتا, دیکھیں اس میں اور عوامل ہوتے ہیں. یہ آج کل ایک تھیوری بڑی گردش کر رہی ہے, ایک صاحب نے مضمون بھی لکھا ہے, بڑے مطلب اچھے خاصے سوجھ بوجھ والے آدمی ہیں, کہ جیسے مشرف کو 10 سال مل گئے تھے, جیسے 9 سال مل گئے تھے, عمران اس کو ضیاء کو 11 سال مل کر کے امریکہ کی حمایت سے, اور ڈالروں کی بارش ہو گئی تھی. اسی طرح عمران خان کو کرونا اور یہ عوامل جو ہیں ان کو مل جائیں گے, 5 سال پورے کریں گے. پرسوں ایک پولیٹیکل فیملی کے لوگ ترجمہ میرے پاس آئے, ان کے صاحبزادے سیاست میں انٹرسٹڈ تھے, والد ان کے تحریک انصاف میں رہے تھے شروع سے, وہ کہہ رہے 10 سال حکومت کرے گا. اچھا, ارے بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو ایسی کرزمیٹک شخصیت ہو اور ایسے اس کے جانثار ہوں جیسے بھٹو کے تھے. لیکن کرزمیٹک تو ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کرزمیٹک تو ہے, سیاست کو بالکل نہیں سمجھتے. کرکٹ اور چیز ہے, ہسپتال بنانا اور چیز ہے, اگرچہ بڑی چیز ہے,
کالج بنانا اور چیز ہے، زندگی بہت بڑی ہے، سیاست بہت پیچیدہ ہے، مشیر ان کے ناقص ہیں. عوام تو ساتھ، وہ کون سے عوام ان کے ساتھ ہیں؟ نوجوان ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے. کون سے نوجوان ان کے ساتھ؟ اگر 10 لاکھ لوگ ٹائیگر فورس میں شامل ہو سکتے تو سوچیں کتنی بڑی یوتھ ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تک وہ ٹائیگر فورس میں لوگ کس لیے شامل ہوئے؟ رعب جمانے کے لیے، چودراہٹ کے لیے. کمال کرتے ہیں. ووٹ کتنے ان کے؟ بستی پنجاب کی 42 میں سے 33 سیٹیں ہار گئے وہ. پاپولیرٹی کا گراف اور بلوچستان میں کس نے انہیں ان کی مدد کی، اور کراچی میں کس نے مدد کی، اور قبائلی ارکان کے معاملے میں کس نے اس کی مدد کی؟ پاپولر ہیں، اتنے پاپولر وہ نہیں ہیں. اور مہنگائی بڑھتی رہے اور بدامنی بڑھتی رہے اور چینی 90 روپے ہو جائے اور آٹے کا روز کرائسس ہو اور پٹرول والوں سے وہ یہ نہ منوا سکیں. دیکھیے جس دن پٹرول مہنگا ہوتا ہے اس دن تو اسی وقت ہو جاتا ہے. 6 بجے اعلان ہو تو وہ 12 بجے کا انتظار تو نہیں کرتے، اسی وقت روز ہو جاتا ہے. اور سستا جب ہو تو کھڑے ہو جائیں. ریاست یا تو اپنی ریٹ قائم کر سکتی ہو نا. دیکھنا بھٹو ایک تو پڑھا لکھا بتا، یہ نہیں کہ عمران خان کا کریڈٹ پہ کوئی چیز نہیں ہے. بھٹو جو تھا وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتا تھا. اس نے اوورسیز پاکستانیز کا ایک کتنے بڑے لشکر بھیج دیے. اس نے اربوں سے مراسم ٹھیک کیے، اس نے سٹیبل کیا ملک کو، ملٹری بلڈ اپ کیا، اس نے آئین بنایا، اس نے ایٹم بم شروع کیا. وہ سمجھتا تھا سیاست کو، اور حریفوں کو اس نے کبھی متحد نہیں ہونے. جب ہو گئے تو وہ گیا. ٹھیک ہے نا. آج بھی ہوئی ہے سو کالڈ آل پارٹیز کانفرنس، اے پی سی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور حضرت مولانا، وہ تو ہمیشہ ساتھ موجود رہتے ہیں. ہاں تو مگر یہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کی تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. یہ صرف باتوں میں ایک دوسرے پہ اعتماد یعنی کہ اتحاد نہیں ہے. عمران خان صاحب کو دیکھیے $20 بلین کے قریب ملے تھے ضیاء الحق کو، جو بہت بڑی رقم تھی. اتنی آسان شرائط پہ 1%، یعنی دراصل کوئی سود تھا ہی نہیں. $15 بلین، اور اس میں آؤٹ رائٹ ڈونیشنز بہت زیادہ تھیں. 122 اقوام اس کی پشت پہ کھڑی تھی. روس اور امریکہ کی جنگ تھی جس میں امریکہ چاہتا تھا کہ روس سے بدلہ لینے کے تاریخی موقع ہے. وہ ویتنام کی جنگ ہارا ہوا تھا، وہ زخم خوردہ تھا. مشرف کے زمانے میں 7% گروتھ ریٹ تھا، اور افغانستان میں اس کی ضرورت تھی. کوئی چارہ نہیں تھا. ضرورت اب بھی بڑھ گئی ہے، لیکن اب ایک پیچیدگی ہے. افغانستان میں پاکستان کے بغیر امریکیوں کا معاملہ نہیں آگے بڑھتا. تو پاکستان آگے بڑھا تھا نہیں بڑھا، لیکن اب انڈیا ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تصویراتی حلیف ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو سفارتی مہم ہم نہیں چلا رہے تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ بات نہیں سمجھتے کہ چلانی چاہیے؟ امریکی دباؤ ہوگا کہ انڈیا کے خلاف کچھ نہ کریں. وہ تو دیکھیں نا، قدرت آپ پہ مہربان ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا رول حالات نے محدود کر دیا. ایران سے مراسم بہتر ہونے لگے، اور چین سے بولج گیا. 3-4 ہزار کلومیٹر کا علاقہ ہے، مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، وہ وہاں سے جائیں گے نہیں. امریکہ نے جو ثالثی کی پیشکش کی ہے وہ تو ہر طرح سے دونوں نے مسترد کر دی، اس لیے کہ وہ کیا کرے گا اگر وہ مطلب ثالث بن کے صرف اتنا کرے کہ بھئی بات چیت ہوتی رہے، کہ سمجھائیں گے، بات کریں گے، ریکویسٹ کریں گے. تو اس میں انڈیا کی شکست ہے نا. وہ علاقہ تو نہیں دینے کے لیے تیار، چائنا پیچھے ہٹنے کو بھی نہیں تیار. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چینی جو ہیں، ایک تو وہ لداخ پہ ان کا کلیم ہے، ہندو پاپولیشن ہی نہیں ہے وہاں، برائے نام ہے، بدھ ہیں اور مسلمان ہیں، ہندو تو برائے نام ہے. پھر وہ تبت کا تاریخی طور پہ حصہ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سی پیک کو خطرے میں ڈالنے دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو، جو انڈیا کا ہدف ہے کہ پاکستان کو ادھر افغانستان کی طرح تخریب کر کے بھی پنجگور میں، گوادر وغیرہ میں انہوں نے کاروائیاں شروع کی ہیں نا. کراچی سے تو وہ مایوس ہو گئے. انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمارا بہتر ہوا ہے، ٹیررزم کو ہم نے شکست دے دی ہے. یہ تو دیکھیں نا، ادھر افغانستان میں ہماری ضرورت پڑ گئی، ادھر روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر تو اللہ مہربان ہے اس وقت پاکستان. لیکن ہم تو کچھ نہیں کر رہے. ہم سے امریکہ کیا کہے گا بھلا؟ اگر امریکہ ہمیں ہماری مدد کرنا چاہے، یہ سی پیک کے سے پہلے وہ نہیں آفر نہیں کر سکتا. سی پیک تو مشرف کے زمانے میں طے ہوا تھا. وہ تو چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ بر وقت وہ اس کا اعلان کرتے ہیں. جب وہ کہے گا کہ انڈیا کے خلاف آپ نے نہیں جانا، حتیٰ کہ سفارتی مہم نہیں چلا رہے، امریکی دباؤ ہے نا. اور کیا؟ اس پہ ہمارا میڈیا بات ہی نہیں کرتا.
عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے کشمیر کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, سفارتی مہم بھی چلا رہے ہیں, انڈیا کے جو تشدد وہاں پہ ہوتا ہے اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں, یو این او کے اندر جا کے کرنل شفیق جو وہ بعد میں ہیں. جنرل ہو گئے تھے لیکن کرنل ہی کہتے تھے, ان کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے مزاح اگر آپ سجیسٹ کریں تو مزاح نگار تھے, بہت اعلیٰ درجے کے. تو وہ ایک خط لکھ رہا ہے آدمی اپنی محبوبہ کو کہ میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں اور تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں, فلاں کر سکتا ہوں, اور جناب کائنات کو بدل سکتا ہوں. اگر مجھے زکام نہ ہوتا تو میں آج تم سے ملنے کے لیے بھی آتا. او بھائی, باتیں کرنا ایک ہے, کام کرنا اور ہے.